بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی بنو ہاشم اور بنو امیہ کے تعلق کے بارے میں اور کس طرح سے ان کی چپکلش جاری رہی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہاشمی تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، اور حضرت عثمان کے قصاص کو لے کر کس طرح سے ان کے اختلافات چلے، اور جو اسلامی سلطنت تھی وہ دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت رہی اور ایک پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن جو ہیں وہ حضرت علی کے جانشین قرار پائے، لیکن حضرت امیر معاویہ جو کہ جانتے تھے کہ وہ زیادہ طاقتور ہیں اور وہ پوری اسلامی سلطنت کے واحد سربراہ بننے کے خواب دیکھ رہے تھے، لہٰذا انہوں نے عراق پر فوج کشی کر دی۔ اور حضرت حسن نے جب دیکھا کہ حالات کافی ناگوار ہو رہے ہیں تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک معاہدہ کر لیا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور امیر معاویہ اس طرح سے اسلامی سلطنت کے بلا شرکت غیر واحد سربراہ اور حکمران اور خلیفہ بن گئے۔ حضرت امیر معاویہ نے 41 ہجری میں جب مسند خلافت سنبھالی تو ان کو 3 طرح کے لوگوں کا سامنا تھا۔ ایک تو وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھرپور حامی تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شدید مخالف تھے۔ لیکن جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی دستبرداری اختیار کر لی اپنی خلافت کے حق سے، تو امیر معاویہ مکمل طور پر تن و تنہا خلیفہ بن گئے۔ تو یہ والا جو گروپ تھا یہ وقتی طور پر خاموش ہو گیا، اور انہوں نے امیر معاویہ کا اگر ساتھ نہیں دیا تو کھل کر مخالفت بھی نہیں کی، بلکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو قبول کر کے خاموش ہو گیا۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا جو کہ حضرت امیر معاویہ کا حامی تھا اور بنو امیہ کے لوگ تھے، اور یہ لوگ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے، لہٰذا ان سے بھی حضرت امیر معاویہ کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو کہ خوارج کا تھا، جو کہ حضرت علی کے ساتھی تھے اور جنگ صفین کے دوران الگ ہو گئے تھے، اور یہ لوگ اب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو ہی گمراہ سمجھتے تھے اور دونوں کو ہی قتل کرنا چاہتے تھے، لہٰذا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شہید کر چکے تھے، لیکن امیر معاویہ کو شہید کرنے میں ناکام رہے، لیکن یہ شدید مخالف تھے حضرت امیر معاویہ کے، اور ان کی طرف سے شدید مزاحمت بھی حضرت امیر معاویہ کو پیش آئی اور شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا خوارج نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھتے ہوئے کوفہ میں اپنا مرکز بنایا، اور کوفہ میں خوارج کی سرگرمیوں کو کچلنے کے لیے امیر معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ کا تقرر کیا اور ان کو اس ذمہ داری پر لگایا کہ وہ خارجیوں کو مکمل طور پر ختم کریں گے اور ان کی قوت کو کچلیں گے۔ بصرہ کے مقام پر بھی خوارج کا بڑا مرکز تھا، اور ان سے نپٹنے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیاد بن ابی سفیان کو مقرر کیا اور خوارج پر پوری نظر رکھی گئی۔ اس کے علاوہ بصرہ اور کوفہ کے مقام پر بھی خوارج کی سرگرمیاں نظر آئیں، جس کو کچلنے کے لیے وہاں بھی حضرت امیر معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ کو ہی مقرر کیا کہ وہ خوارج کی قوت کو کچل ڈالیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی حضرت حجر بن عدی جو کہ ایک صحابی تھے، ان جیسا کوئی شخص سامنے آتا جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فدائی ہوتا، تو اس کے ساتھ بھرپور قوت کے ساتھ نپٹا جاتا، جیسے کہ حضرت حجر بن عدی کو شہید کر دیا گیا تھا اس جرم میں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نازیبا الفاظ نہیں سن سکتے تھے اور ان کے خلاف کوئی بات گوارا نہیں کرتے تھے، لہٰذا حجر بن عدی کو امیر معاویہ نے شہید کروا دیا، اور ان کی شہادت کا دکھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید ہوا، اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ انہیں حجر بن عدی کو قتل کرتے ہوئے ذرا خدا کا خوف نہ آیا، لہٰذا حضرت امیر معاویہ اس طرح کے واقعات سے ایک پیغام دیتے تھے کہ ان کے آگے کوئی سر نہ اٹھا سکے۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اندرونی شورشوں کے ساتھ ساتھ بیرونی سرحدوں پر بھی تھی اور ان کو بڑھانے کی طرف بھی کافی توجہ دے رہے تھے۔ اس طرح سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کابل کے علاقے پر حملہ کیا اور غزنیوں کو شکست دی اور زاران، بست اور تخارستان کے علاقوں کو فتح کر کے اپنے قدم جمائے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے ہی زمانے میں ہندوستان پر حملہ کرتے ہوئے سندھ میں اور دوسری طرف خیبر کی طرف سے حملہ کرتے ہوئے ہندوستان کو فتح کرنے کی کوشش بھی کی۔ اسی طرح سے حضرت امیر معاویہ نے ترکستان کی فتح کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سعید بن عثمان کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ اس علاقے پر حملہ کریں اور فتح حاصل کریں۔ اس کے علاوہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب وہ شام کے گورنر تھے تبھی بحری بیڑا تیار کر چکے تھے اور اسی بحری بیڑے کے ذریعے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسطنطنیہ پر حملہ بھی کیا۔ قسطنطنیہ اس زمانے میں عیسائی دنیا کا دل تھا اور عیسائیوں کا مرکز تھا۔ اس کو فتح کرنے کے لیے امیر معاویہ نے ٹھان رکھی تھی، لہٰذا اس کی فتح کے لیے بہت سارے صحابی جیسا کہ ابو ایوب انصاری، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اس میں شریک ہوئے، قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن قسطنطنیہ کے بہت زیادہ علاقے کو یہ فتح نہیں کر سکے۔ اس کے علاوہ قبرص کا علاقہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہو چکا تھا۔ امیر معاویہ نے اس سے آگے بڑھتے ہوئے روڈس اور ارواڈ کے علاقے کو فتح کرنے کے لیے حملے کیے۔ بہت ساری اندرونی سازشوں کے ساتھ ساتھ امیر معاویہ بیرونی جو حملے تھے، بیرونی جو سیاست تھی اس میں بھی بہت فعال تھے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے یزید کی ولی عہدی کے بارے میں اور بیعت لینے کے بارے میں کہ یہ اختلاف کس طرح سے اٹھا اور کس طرح سے امیر معاویہ نے یزید یعنی کہ اپنے بیٹے کو خلافت کے لیے نامزد کیا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔